آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح کاسٹر آئل کے نتائج کو 10 گنا بڑھا سکتے ہیں، نہ صرف چہرے پر بلکہ جسم کے دوسروں حصوں پر بھی۔ یہ آئل کم از کم 4000 سال پرانا ہے۔ یہ قدیم مصر کے مقبروں میں بھی ملا اور اسے روایتی چینی طب اور قدیم یونانی طب میں بھی ہزاروں سال سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اپنی اصل حالت میں یہ پودا زہریلا ہوتا ہے۔ جب اسے آئل بنایا جاتا ہے تو اس میں سے زہریلے مادے نکال دیے جاتے ہیں اور تب یہ انسان کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے گاڑھے تیلوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور پودے میں نہیں ملتی۔ اس کا نام ہے ریسینولک ایسڈ۔ یہ ایک قدرتی کیمیکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کیسے کام کرتا ہے یہ؟ جلد پر کاسٹر آئل کیسے اثر کرتا ہے؟ اگر آپ کے چہرے پر کچھ داغ دھبے ہیں تو یہ انہیں دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ جھریوں کو کم کر سکتا ہے، جلد کو نمی دیتا ہے، خشک جلد کو نم بناتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ جلد کی تینوں تہوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں یہ تو جسم میں موجود گلٹیاں، لمس یا گانٹھیں بھی حل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگ اسے باقاعدگی سے استعمال نہیں کرتے، بس ایک بار لگا کر سمجھتے ہیں کہ اب جادو ہو جائے گا، لیکن اصل میں اس کا اثر تب ہی نظر آتا ہے جب آپ اسے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم ہفتے میں 3 بار اور کم از کم 30 دن تک اس کا استعمال ضرور کریں، اور یاد رہے کہ بہت زیادہ مقدار میں نہیں لگانا، صرف تھوڑا سا آئل لے کر چہرے یا جسم کے جس حصے پر لگانا ہو اچھی طرح سے اس کا ہلکا ہلکا مساج کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد کی نمی واپس آ جائے گی، ہائیڈریشن بہتر ہوگی اور بالکل کسی اچھے موئسچرائزر کی طرح یہ جلد کو گہرائی تک موئسچرائز کر دے گا۔ آنکھوں، بالوں اور سکن ٹیگز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اسے آئی لیشز، پلکوں یا آئی بروز پر لگائیں تو یہ نہ صرف ان کی گروتھ کو تیز کرتا ہے بلکہ انہیں گھنا بھی بناتا ہے اور چمکدار بنائے گا۔ اگر آپ کو سکن ٹیگز یا واٹس ہیں تو ان پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ لہسن، گارلک اور آیوڈین ملا لیں تو یہ اور بھی فائدہ مند ہوگا۔ آیوڈین جسم میں ایسٹروجن کو کم کرتا ہے جو کہ اکثر جلد کے مسائل کی جڑ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈرائی آئیز کے لیے آنکھوں میں بھی کاسٹر آئل کا ہلکی مقدار لگاتے ہیں۔ اگر آپ دانتوں پر ٹارٹر کا مسئلہ ہے تو اسے بھی باقاعدہ استعمال سے آپ کم کر سکتے ہیں اور آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ گنٹھیا اور جسمانی دردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو لیور، جگر یا جسم میں کہیں گنٹھیا، آرتھرائٹس ہو رہا ہے تو کاسٹر آئل پیکس بہت ہی مشہور تھراپی ہے۔ لوگ اسے پیٹ پر، خاص طور پر جگر کے اوپر مساج کرتے ہیں تاکہ بائل فلو بڑھے، کیونکہ کاسٹر آئل کی سکن پینیٹریشن بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اگر رحم، بچہ دانی پر کوئی سسٹ ہے تو پیٹ پر مساج کر سکتے ہیں۔ بریسٹ پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کمر درد یا گھٹنوں کا درد ہے تو گھٹنوں، پیروں، ہاتھوں، کندھوں پر سونے سے پہلے لگائیں۔ اس سے جسم پر زیادہ ریلیکس ہو جائے گا اور آپ کو گہری نیند آ جائے گی اور یہ سوزش کو کم کرے گا، اس سے آپ کو پین میں بھی ریلیف ہوگا۔ اگر آپ واقعی ہی جلد کو نیکسٹ لیول پر لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے چہرے کو آئس واش میں ڈیا دیں، یعنی ٹھنڈی برف والے پانی میں اپنے چہرے کو دھوئیں، پھر کاسٹر آئل لگائیں۔ یہ کمبینیشن آپ کی جلد پر جدوئی اثر دکھائے گا۔ اندرونی صفائی اور فاسٹنگ، اس کے ساتھ اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی شروع کریں، اسے 48 یا 72 گھنٹے کا فاسٹ ہو، 72 گھنٹے آپ نہ کھائیں تو آپ کی باڈی مردہ خلیات، ٹاکسز اور خراب سیلز کو باہر نکال دے گی، اس سے اندر سے ریپیئر شروع ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں۔ سکارز اور اسٹریچ مارکس، اگر جسم پر پرانے زخموں کے نشان ہیں، سکارز ہیں یا اسٹریچ مارکس ہیں تو ان پر بھی کاسٹر آئل لگا سکتے ہیں۔ صرف ہلکی سی مقدار لیں، اچھی طرح رگڑیں اور کچھ ہفتے میں فرق نظر آنے لگ جائے گا۔ بالوں میں اس کا شاندار رزلٹ ہے۔ بالوں کی گروتھ بڑھانے کے لیے بھی کاسٹر آئل بہت بہترین ہے، خاص طور پر جیمیکن بلیک کاسٹر آئل سر کی جلد کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ڈینڈرف، خشک جلد اور انفیکشن کو روکتا ہے۔ آپ اس کو اپنے پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے جسم میں اس کا اثر ہو تو پاؤں پر لگائیں۔ کیونکہ پاؤں سے یہ خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیلتا ہے اور درد یا سوجن کو بھی کم کر دے گا۔ اس میں ایک اہم احتیاط جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ حاملہ ہیں تو یاد رکھیں کہ کاسٹر آئل کنٹریکشن شروع کرا سکتا ہے، یعنی آپ کو درد شروع ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے حمل کے دوران، خاص طور پر جب ڈیلیوری کا وقت نہ آیا ہو، اسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنی آراء کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔